السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنی ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھو، میں خوش نہیں رہ پا رہا ہوں، مجھے سکون نہیں مل رہا، میں ہلکا محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج اپنی غلطی کی تم سے معافی مانگتا ہوں، اپنے دل سے نکال دو سب۔ اب وہ بھی خاموشی سے کھڑا تھا، اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، کہیں دور سے آتی ہوئی آواز تھی۔ زرداد کے لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ پر تم اب میری جان چھوڑ دو، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میرے دل میں جو تمہارے لیے نفرت ہے وہ میں ختم نہیں کر سکتی، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ دنین کا چہرہ سخت تھا، وہی حقارت تھی اس کی نظر میں۔ زرداد کے چہرے پر آئی مسکراہٹ پھر سے غائب ہو چکی تھی، وہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ زرداد کچھ دیر یوں ہی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری تھی اور فلیٹ والی عمارت میں گم ہو گئی تھی۔ وہ وہیں گاڑی میں بیٹھا تھا، دل کو قرار ابھی بھی نہ آیا تھا۔ کیسی ہے وہ لڑکی دنین؟ تم نے تو دیکھی ہوگی نا؟ اسما نے تجسس انداز میں سوال کیا۔ سلاد کاٹتی دنین نے چونک کر دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے، بہت سٹائلش ہے۔ اس سے پہلے کہ دنین کوئی جواب دیتی، شاذر لہک لہک کر نسا کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ مقصد اپنی بیوی کو تنگ کرنا بھی تھا۔ اسما نے تھوڑی خفگی سے شاذر کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو سوائے میرے ہر لڑکی حسین لگتی ہے؟ اسما نے ناک چڑھا کر ایسے کہا کہ دنین اور شاذر کو ہنسی آ گئی تھی۔ میں دنین سے پوچھ رہی تھی، آپ سے نہیں۔ اسما نے پھر دنین کی طرف سوالیہ نظروں سے ایسے دیکھا جسے تھوڑی دیر پہلے بولے گئے شاذر کے الفاظ پر بالکل یقین نہ ہو۔ شاذر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں بھابھی، ایسی ہی ہے وہ، گھٹی سی آواز میں دنین نے کہا تھا۔ نسا کے ڈیڈ نیلم اور اس کے شوہر کے ساتھ آئے تھے، ہارون، سکندر، سمرا، سب اندر بیٹھے تھے۔ دنین اسما کے ساتھ ان کا کھانا تیار کروا رہی تھی۔ دیکھیں ہارون، زندگی تو بچہ بچی نے گزارنی ہے، جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں تو پھر ہمیں بھی ظالم سماج کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ نیلم کے شوہر نے بہت آہستہ آہستہ بات کی۔ ہارون چپ سادے بیٹھے تھے، سر تھوڑا سا نیچے کیا ہوا تھا، پھر آہستہ سے سر اوپر اٹھا کر سکندر کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ سکندر کی مرضی جان لیں، میرا بیٹا ہے، لیکن میں اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہے تھے۔ سکندر کا لاڈلا تھا، یوں سمجھے کہ زرداد کی سرپرستی میں سکندر کو سونپ رکھی ہے۔ اگر سکندر ہاں کہہ دیتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہارون نے لب کھینچے۔ سکندر نے اٹھ کر نسا کے والد کو گلے لگا لیا تھا۔ سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ اب زرداد کو فون کورونا ابھی پہنچا نہیں، وہ کہاں رہ گیا ہے، اور اسما سے کہو مٹھائی لے آئے۔ سکندر خوشی کے ملے جلے لہجے میں شاذر سے کہا۔ جی چاچو، ابھی کرتا ہوں۔ شاذر نے خوش ہو کر جیب میں سے موبائل نکالا۔ گھر میں ایک دم شور شرابہ شروع ہو گیا تھا۔ بات کو سمجھا کرو نا، بہت مصروف ہوں آج کل، زرداد نے ایک ہاتھ سے جو گرز چڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ فون کان کو لگائے ہوئے تھا۔ نسا اس سے ناراض ہو رہی تھی۔ اس کی بات پکی ہوئے کوئی 2 مہینے ہو گئے تھے، تب سے اب تک اس کی زرداد سے تفصیلی بات نہیں ہو پائی تھی۔ یا تو وہ بہت مصروف ہوتا یا پھر تھکا ہوا۔ اسے زرداد بیزار سا لگنے لگا تھا۔ اب بھی وہ اسی بات پر اس سے لڑ رہی تھی، اور اسے ابھی جوگنگ کے لیے نکلنا تھا۔ اوکے بابا، رو تو نہ نسا پلیز۔ وہ تھوڑا چڑ سا گیا تھا۔ 1 گھنٹے سے وہ اسے منانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اور وہ تھی کہ بات کو طول دیے جا رہی تھی۔ تم بہت زیادہ وقت مانگنے لگی ہو جب سے ہماری بات پکی ہوئی ہے۔ پہلے بھی تو پورا 1 سال تم مجھ سے بات کیے بنا رہی ہو نا۔ زرداد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ تب اور بات تھی زرداد، وہ بھی ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ کیوں، تب میں سپر اسٹار نہیں تھا؟ زرداد کے لہجے میں طنز تھا۔ نسا کی بولتی ایک دم بند ہوئی تھی۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، اب جب تمہارا دل چاہے گا تبھی بات ہوگی، میں اب تمہیں کال نہیں کروں گی۔ نسا غصے کی حالت میں بول رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ زرداد نے غصے میں فون بیڈ پر اچھالا تھا۔ زین پلیز، مجھے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں پسند، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ زین آج اس کے ہاسپٹل بھی پہنچ گیا تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے باہر نکل رہی تھی جب لیبی میں اس کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ میں کوئی بھی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا، اس بات سے بالکل بے نیاز ہو کر کہ وہ ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ مجھے شادی نہیں کرنا، سنا آپ نے؟ آپ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے، آپ میرا راستہ چھوڑیں، انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ زین مایوس شکل بنا کر پیچھے ہوا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔
کتنی سخت دل کی مالک تھی وہ، اس کے پیچھے اس کے 5 سال لگا چھوڑے تھے، پر وہ ایسی کی ویسی تھی۔ جی چاچو، کیا حال ہے آپ کا؟ زرداد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کیسے یاد کیا مجھے آج؟ اس نے فون کان کو لگا کر خوش دلی سے کہا۔ سکندر کا فون تھا، وہ اپنی ایلبم کی شوٹنگ سے ابھی واپس آیا تھا جب ان کی کال آئی۔ جی میں سن رہا ہوں، اب بات کریں۔ سکندر تھوڑے پریشان سے لگ رہے تھے۔ زرداد، وہ تمہارا دوست تھا ایک بدر زبیر؟ سکندر نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ جی تھا، وہ تھوڑا تلخ ہوا تھا، دانت اچانک ہونٹ چبانے لگے تھے۔ بیٹا، اس کا رشتہ آیا ہے دنین کے لیے، سکندر نے بوجھل سے دل سے کہا۔ وہ دنین سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس کے حوالے سے ہر معاملے میں بہت حساس ہو جاتے تھے۔ زرداد پر تو جیسے منوں کے حساب سے کسی نے مٹی ڈال دی تھی۔ اسے گھٹن محسوس ہوئی سینے میں۔ میں نے تم سے یہ کہنا تھا، کیسا ہے وہ؟ ویسے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ہی محلے کے ہیں، لوگ بھی اچھے ہیں۔ اس کی والدہ کل آئی تھیں تمہاری چچی سے ملنے، بدر کی بھی خواہش ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی۔ دنین کا تو تمہیں پتہ ہے کتنی سلجھی ہوئی ہے، جہاں میں چاہوں گا میری بچی میرا مان رکھے گی، وہ بول رہے تھے، اور زرداد کے دماغ کی نسیں پھول رہی تھیں، بازوں کی رزیں واضح ہو گئی تھیں، اس کے تن بدن میں جیسے کسی نے انگارے رکھ دیے ہوں۔ کچھ ایسا احساس تھا، چاچو میں ابھی حیدرآباد آ رہا ہوں، آ کر بات کرتا ہوں آپ سے۔ زرداد نے کال کاٹ دی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بدر نے دروازہ کھولا تو سامنے زرداد کھڑا تھا، سرخ چہرہ، رگیں تنی ہوئی۔ آج سے 5 سال پہلے بھی وہ ایسے ہی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم نے کس حیثیت سے دنین کے لیے رشتہ بھیجا؟ زرداد گھرانے کے انداز میں بولا۔ کیا مطلب کس حیثیت سے؟ بدر پہلے تھوڑا سا گھبرایا، پھر بنوئیں چکا کر زرداد کو گھورا۔ تم نے دنین کے لیے رشتہ کیوں بھیجا؟ زرداد اب دانت پیستا اس کے اور قریب آ گیا تھا۔ مجھے اچھی لگی ہے وہ، شازر کی شادی پہ دیکھا تھا میں نے۔ بدر کو اس کے غصے سے تھوڑا سا خوف آ رہا تھا، پچھلی دفعہ تو ایک ہی دانت توڑ کے گیا تھا۔ اس کے انداز میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ تھی، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ امی کو رشتے کے لیے بھیج دیا، کچھ غلط تو نہیں کیا میں نے؟ بدر نے زرداد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ کیا مطلب تجھے اچھی لگی؟ زرداد نے اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے اس نظر سے دیکھنے کی؟ گریبان کی گرپ اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ بدر کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکا دے کر خود کو چھڑایا۔ تمہیں کیا مسئلہ؟ کوئی بھی پسند کرے اسے رشتہ بھیجے؟ بدر اپنے گلے کو سہلا رہا تھا۔ مجھے ہے مسئلہ، دھکا پڑا تھا بدر کو۔ کیوں؟ تو کرے گا اس سے شادی؟ ہاں بتا نا۔ اس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچایا۔ تکلیف کیا ہے تجھے؟ تیری تو ہو گئی ہے نا بات پکی، پھر تجھے کیا کوئی بھی شادی کرے اس سے؟ بدر کا غصہ بھی اب سوا نیزے پہ تھا۔ زرداد کی نسیں تن چکی تھیں، بدر کو پکڑ کر ایک گھونسا جڑا تھا، جبکہ زبان وہ الفاظ ادا کر رہی تھی جس سے شاید آج سے پہلے وہ خود بھی انجان تھا۔ ہاں، کوئی نہیں کر سکتا اس سے شادی، آنکھیں نوچ لوں گا اگر کسی نے اس نظر سے دیکھا بھی تو۔ بدر حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، اسے مارتے مارتے ایک دم پر رکا تھا۔ وہ اب حجل سا ہو کر اٹھا تھا۔ احساس اب ہوا کہ وہ کیا کچھ بول گیا ہے۔ پریشان دل اور پریشان شکل لے کر وہ وہاں سے باری باری قدم اٹھاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچھا کیا تم نے بتا دیا، نہیں تو میں کافی غور کر رہا تھا اس رشتے پہ۔ اس نے سکندر کو کہا تھا کہ اسے 5 سال ہو گئے بدر سے دوستی چھوڑے ہوئے۔ دوستی اس کی بری صحبت کی وجہ سے ہی چھوڑی تھی اس نے۔ اب بھی باقی دوستوں سے پوچھ کر آ رہا ہوں، کوئی اچھی خاص رپورٹ نہیں ہے اس کی۔ تمہیں بھی سارا اپنا کام چھوڑ کے آنا پڑا۔ سکندر اس کی طرف پیار سے دیکھ رہے تھے۔ تمہارے سسر چلے گئے کہ ابھی پاکستان ہی ہیں؟ سکندر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی پتہ نہیں چاچو، بات نہیں ہوئی کبھی ان سے میری۔ پرسوچ انداز میں وہ اپنے دل کی حالت سمجھنے میں مصروف تھا، جو عجیب سی خواہش کے لیے دھمک رہا تھا کہ دنیانی سے نظر آ جائے۔ اس کا دماغ اور دل ایک سرد جنگ لڑ رہے تھے۔ دماغ دل کو روک رہا تھا اور دل تھا کہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب وہ اسما کے ساتھ ہنستی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کا لمبا پلین فراک پہنا ہوا تھا جس کے بازو آگے سے چوڑی دار تھے، بالوں کو بڑی بے نیازی سے جوڑے کی شکل دے رکھی تھی۔ وہ ارد گرد سے نکل کر گردن پر بکھرے ہوئے تھے، کچھ بال، گندمی رنگن کا شفاف چہرہ جس پہ وہ بڑی پلکوں والی چمکتی کچھ بولتی ہوئی آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ وہ عام سے شکل کی لڑکی آج اس کے دل کو دنیا کی سب سے دلکش لڑکی لگ رہی تھی۔ دنیان کی ہنستے ہنستے اچانک اس پر نظر پڑی تو چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ دانی، آؤ بیٹا آؤ، میرے لیے اور زری کے لیے چائے بنا دینا۔
اسکندر نے ٹی وی کا ریموٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ دنین کچن کی طرف پلٹی۔ زرداد کی نظریں اب اس کی کمر پر تھیں۔ اس کا لمبا قد اور پتلی سی کمر تھی۔ چہرہ اور جسم تھوڑا ابھرنے سے اس کا سراپا بہت پرکشش ہو گیا تھا۔ لڑکپن میں تو بہت ہی پتلی تھی وہ، یا شاید اس نظر سے وہ دیکھ ہی آج رہا تھا۔ دل کے تار ہلکے ہلکے بجنے لگے تھے، جیسے کوئی ہلکے سے گدگدا رہا ہو، ایک انوکھا سا کرن جس میں سکون ہو۔ چاچو دنین کو کہیں چائے میرے کمرے میں دے جائے، اس نے دھیرے سے اسکندر کو کہا، اور نہ سمجھی کی حالت میں اوپر آ کر بے تابی سے اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ مجھے ہو کیا گیا ہے؟ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ذہن کہہ رہا تھا وہ نہیں آئے گی، دل کہہ رہا تھا وہ آئے گی۔ انہیں سوچوں میں گم تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ چل کے پاس آ رہی تھی، اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ پلٹ کر اسے دیکھ پاتا۔ اب وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ دیور جی چائے آپ کی؟ اسما کی آواز پہ وہ بری طرح چونکا تھا۔ اسما ہاتھ میں چائے پکڑ کے کھڑی تھی۔ او بھابھی، زرداد نے اپنے ہونٹوں پہ زباں پھیری۔ جی میں، ہم بھی تو اپنے سپر اسٹار کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیں۔ اسما بڑی خوش مزاج اور ہنسمکھ لڑکی تھی۔ جی جی کیوں نہیں بھابھی، بیٹھیں۔ اس نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بھابھی شادی کی البم کہاں ہے؟ باتیں کرتے کرتے اس نے اسما سے پوچھا تھا۔ ہاں وہ میرے کمرے میں ہے، اسما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا میں لے آتا ہوں، مجھے دیکھنی ہے، اور ویڈیو وہ بھی تو آ گئی ہوگی؟ کان کے پیچھے خارج کرتے ہوئے پوچھا۔ جی جی بالکل، اور آپ کے تقریباً گانے ریکارڈ کروائے ہیں شاہزر نے ویڈیو پر، اسما ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا پھر تو آج ہی دیکھنی پڑے گی۔ چائے کا کپ پڑے ٹیبل پر رکھ کر پاس پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ تم بھی کچھ دکھاؤ پہلے، اسما نے شرارت آنکھوں میں بھر کر کہا۔ کیا؟ وہ اسما کے انداز پر ہنسا تھا۔ شاہزر تو سنجیدہ سا تھا، لیکن اسما کافی چلبلی سی تھی۔ جناب نسا کی فوٹو دیکھنی ہے مجھے، وہ بھی ہنس رہی تھی۔ زرداد کے چہرے سے ایک دم سے ہنسی غائب ہو گئی۔ نسا کو تو وہ بھول ہی کیا تھا۔ ایک دم دماغ نے دل کی حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ زرداد ہارون، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تم تو نسا سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، وہ تو مل بھی گئی ہے تمہیں، تمہارے دل کو تو قرار رہنا چاہیے اب۔ بھابھی میں آپ کو بھیجتا ہوں اس کی فوٹو موبائل پہ۔ اسے اپنی ہی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اوکے اب میں جاتی ہوں، میں نکال کے رکھتی ہوں البم اور ویڈیو، وہ خوش دلی سے کہتی نیچے چلی گئی تھی، اور وہ دم سادے بیٹھا تھا۔ اچھا تو یہ تھی وہ بے چینی، بے سکونی، وہ مجھے اندر ہی اندر ڈس رہی تھی اور مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ نسا کے لیے دل تو کبھی یوں نہیں دھڑکا تھا۔ بہت محسوسات ہی تھیں، اب وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، اور اس دن والی لڑائی کو پورا ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور اس نے اسے کال نہیں کی تھی۔ وہ بھی ضد کی ایسی تھی، ایک دفعہ بھی اس نے اسے کال نہیں کی تھی۔ دل نے اکسایا ہی نہیں۔ وہ آج یہ سب سوچ کے حیران تھا۔ آہستہ آہستہ اسے اپنے اندر کی بے چینی کا سبب مل ہی گیا تھا۔ وہ زرداد ہارون جو خود کو شہزادہ تصور کرتا تھا، آج پوری طرح ایک عام سی رنگت روپ کی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ اس کے دل سے جنگ ہار گیا تھا۔ وہ گھٹنے ٹیک چکا تھا، اس کے دل پر اب کوئی بس نہیں تھا۔ نسا سے محبت اس نے کی تھی، وہ اس کی خود ساختہ محبت تھی، لیکن دنین سے محبت ہو گئی تھی، اور جو محبت بس ہو جاتی ہے وہ انسان کے دل میں خدا کی ڈالی ہوئی محبت ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ نے آج اس لڑکی کی محبت میں مبتلا کر دیا تھا، جس کی معصوم اور مخلص محبت کو اس نے 5 سال پہلے بری طرح پیروں میں روند ڈالا تھا۔ صبح مشہود کے فون پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ سر آپ نے جانا تھا آج ساز فلم کے گانے کی کمپوزنگ ہے۔ مشہور کی آواز اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ یار وہ ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھا تھا اور ایک نظر گھڑی پہ ڈالی۔ تم ایسا کرو، ان کو نیکسٹ ویک کا ٹائم دے دو۔ اور اب وہ زور زور سے گردن کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ہلکی ہلکی چٹکنے کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ ساری رات دنین کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ ویسے ہی سو گیا تھا اور گردن میں بھی شدید درد تھا۔ اوکے سر، اور وہ اظہر حسان کے ساتھ ہی آپ کی میٹنگ شام کو؟ مشہود نے اگلی بات کی۔ ان سے میں خود پرسنلی بات کر لوں گا۔ اور ہاں سنو، مجھے اب پورا ویک کوئی کال فارورڈ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے۔ سارے کنٹریکٹ سب کچھ ایک ویک پینڈنگ کر دو۔ وہ مشہود کو تھوڑا سخت لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ سر میم نسا اگر کال کریں؟ مشہود نے ڈرتے ڈرتے اگلا سوال کیا، کیونکہ پہلے بھی جب وہ اپنا پرسنل نمبر نہیں اٹھاتا تھا تو نسا مشہود کے ذریعے ہی اس کی رپورٹ لیتی تھی۔ نہیں، اس کی کال بھی نہیں، بلکہ ایک کام کرنا۔ زرداد نے نچلا ہونٹ دانتوں میں لیے سوچا،
نسا کے کال آئے تو اٹھانا ہی مت۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ایسا عجیب سا ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا وہ خود کو، کیونکہ دل نے رات فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دنین سکندر کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے ہونٹوں پر برسوں بعد زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد نیچے اتر رہا تھا جب 10 بج رہے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ وہ تو ہاسپٹل جا چکی ہوگی۔ اسی خیال میں وہ برآمدے سے ہوتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر وہ ہاتھ میں اخبار پکڑے اور سامنے چائے کا کپ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے خوشگوار حیرت اور خوشی نے زرداد کو اپنے ہزار میں لیا تھا۔ دنین نے منہ کو اوپر کیے بنا صرف پلکوں کی جھلک اٹھا کر ایک نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ ساکت کھڑا تھا اس کے سامنے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ دنین نے اس کی نظروں کی الجھن سے پورا اخبار کھول کر منہ کے آگے کر لیا تھا۔ زرداد کے لب مسکرا دیے تھے۔ آج گئی نہیں ہاسپٹل؟ اب دنین کے سر پر کھڑا تھا۔ دنین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نائٹ شفٹ ہوگی۔ وہ ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور خود ہی اپنے کیے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ پھر بھی دوسری طرف سے وہی خاموشی تھی۔ وہ بے نیازی سے اخبار پڑھ رہی تھی، منہ پورا اخبار کے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ زرداد اب دھیرے دھیرے سے کھانے کی میز کو بجا رہا تھا۔ وہ ایک دم سرخ چہرہ لے کر وہاں سے اٹھی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کی پشت پر کمر تک لہراتے اس کے بال زرداد کے دل پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ وہ اب ہلکے ہلکے سے مکے دل پہ لگا رہا تھا، جبکہ دل کو دھڑکنے سے باز رکھ رہا ہو۔ زرداد حیران، وہ تو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی۔ اس کا دل چاہا وقت واپس گھوم جائے اور کاش اس نے جو غلطی کی تھی اس کو سدھار لے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے پہلے غلطی کی تھی یا دل اب غلطی کر بیٹھا تھا۔ بار بار وہ اس کی منال کے رخصتی پر لی گئی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جب وہ کھڑی رو رہی تھی۔ سرخ جوڑا کیا جچ رہا تھا اس پہ، پتہ نہیں دل بھر نہیں رہا تھا۔ آنکھیں اور دل بضد تھے اور دماغ کو کسی صندوق میں بند کر ڈالا تھا دونوں نے مل کر۔ پھر وہ کتنی دیر اس کی فوٹو کو دیکھتا رہا تھا، پھر اپنے موبائل میں ویڈیو اور البم سے اس کی تصاویر بنا ڈالی تھیں۔ اس نے رات کو ٹی وی دیکھنے کے بہانے وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن دل صرف اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹی وی تو بہانہ تھا، دیکھتے وہ موبائل پر تصاویر رہا تھا، کبھی زوم کر کے تو کبھی اپنی آنکھوں کے قریب کر کے۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کس وقت اس کی آنکھ صوفے پر ہی لگ گئی تھی جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس لمحے آئی اور بے نیازی سے اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ 2 دن سے وہ مسلسل یہ بات نوٹ کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ زرداد اسے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تنگ آ کر اسے گھورنے کی غرض سے دیکھتی تو وہ موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ آج بھی وہ سب ہارون کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بار بار دنین کو یہ محسوس ہو رہا تھا، آخر کو وہ الجھ کر وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی جب جناب وہاں آدم کے تھے۔ دنین نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بندر آ چکا تھا۔ میرے کمرے سے باہر نکلو۔ دنین کو اس کی نظروں، اس کے انداز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے کچھ کہنا ہے۔ بہت رک رک کر یہ الفاظ ادا کیے تھے زرداد نے۔ تمہیں معاف کر تو دیا ہے، اب کیا تکلیف ہے پھر؟ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا کہ کیسے کہے، کیا کہے۔ کیا مصیبت تھی؟ اسے خود پر ہی غصہ آ گیا تھا۔ ہاں کچھ نہیں، زرداد نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جبکہ آنکھیں ابھی بھی اس پر مرکوز تھیں۔ تو کچھ نہیں تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ زبان کی سختی اس کے اندر کی نفرت کو بیان کر رہی تھی۔ کچھ دیر اپنے ہونٹ کو دانتوں کے نیچے دبا کر پرسوچ انداز میں وہ کھڑا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ جب اسے جھوٹ بولا تھا کہ اس سے محبت ہے، تب زبان کس طرح آرام سے فقرے بنا لیتی تھی، اور جب اس سے سچ میں محبت ہو گئی ہے تو زبان لفظوں کو ترتیب ہی دیتی رہ گئی۔ بولا کچھ بھی نہیں گیا تو دنین نے آنا ہے کچھ دیر میں گھر رہ جاتی ہوں، سدرا نے اپنے کپڑے واپس اٹھاتے ہوئے کہا۔ منال کے سسرال میں آج دعوت تھی سب کی۔ دنین کو ہاسپٹل میں کام پڑ گیا تھا اور وہ وہاں رک گئی تھی۔ اب سدرا کو دنین کی وجہ سے رکنا پڑ رہا تھا۔ چچی اب جائیں، میں ہوں گھر، ویسے بھی کل مجھے کراچی جانا ہے تو میں اپنی تیاری کر لیتا ہوں، زرداد نے اپنے دل کی چوری کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اس سے بات کرنے کی ہمت جمع کرتے کرتے آج ہفتے کا آخری دن آ گیا تھا۔ وہ اپنے بہت سے کام چھوڑ کر یہاں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیٹھا تھا۔ آج آخری کوشش کرنی تھی اسے۔ دل کو ایک آس تھی کہ دنین اس سے محبت کرتی تھی، اس بات کو سمجھے گی۔ وہ سب لوگ جا چکے تھے اور وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا، بس یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے بات کیسے کرے گا۔ گھر کی گھنٹی بجی، آواز نے اس کے خیالات میں خلل پیدا کیا۔
تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھلا تو وہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی دنین کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ یہ جا کیوں نہیں رہا؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ امی، امی، اماں، وہ سدرا کو آوازیں دے رہی تھی۔ سب چلے گئے ہیں، کوئی نہیں ہے گھر؟ دنین کو اپنی عقب سے زرداد کی آواز سنائی دی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگی تھی جب وہ ایک دم سے اس کے آگے آ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اب بہت پر اعتماد لڑکی تھی، کوئی پرانی دنین نہیں تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زرداد کے لہجے میں التجا تھی، محبت تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر اسے سوچنے کی خماری تھی۔ دنین کو اس کا انداز عجیب سا لگا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ تھکا ہوا سا، بکھرا سا، شیو بڑی ہوئی، بکھرے سے بال، آنکھوں میں کتنے دن نیند پوری نہ ہونے کا اثر تھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس کے دل کے اندر اٹھنے والے محبت کے طوفان سے بالکل انجان دنین نے سوچا۔ مجھے سکون چاہیے۔ درد بھری آواز میں زرداد کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ تو اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ راستہ چھوڑو میرا۔ وہ اس کی حالت کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ میرا سکون صرف تمہارے پاس ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، ایک تڑپ تھی زرداد کی آواز میں۔ دنین کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں کر تو دیا ہے معاف، اب اور کیا کروں؟ میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا، اس کے بعد تم مجھے بار بار تنگ نہیں کرو گے۔ دنین نے اپنی طرف سے تو نظریں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے اٹھائی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی تھی۔ زرداد کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے زرداد۔ اس کی آواز میں اس دفعہ سختی کا عنصر تھوڑا کم تھا۔ میں تم سے معافی نہیں، سکون مانگ رہا ہوں۔ وہی ٹوٹا ہوا لہجہ۔ دنین نے سوالیہ نظروں میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا؟ سب کچھ تو پرفیکٹ تھا اس کی زندگی میں، جو وہ چاہتا تھا۔ اس کی تو کوئی بددعا تک نہ لگی تھی اسے۔ پھر اب وہ اس سے کون سے سکون کا طلبگار تھا؟ دنین، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بہت زور کا دھکا تھا جو اسے پڑا تھا۔ وہ جو اس کے جواب کا منتظر کھڑا تھا، ایک دم سے لڑکھڑا کے سامنے شیشے کے میز پر گرا تھا۔ ایک دھماکے سے میز کے اندر پیوست شیشہ ٹوٹا تھا اور زرداد کا بازو چیرتا ہوا ایک ٹکڑا اپنا کام دکھا گیا تھا۔ دنین تیزی سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اپنے بازو سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بنا اس کی طرف بھاگا تھا۔ دنین، پلیز پلیز میرا یقین کرو، میں سچ بول رہا ہوں۔ دنین کے کمرے کے سامنے کھڑا وہ دروازہ پیٹ رہا تھا۔ خون کے قطرے اس کے جوتوں اور فرش پر گر رہے تھے۔ دنین کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پلیز دنین، درد سے بھری آواز تھی۔ گھنٹی کا شور گھر کے سناٹے کو چیر گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا تھا۔ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا، خون کے قطرے فرش پر نشان چھوڑ رہے تھے۔ دروازہ کھولا تو سب لوگ سامنے کھڑے تھے۔ پاگل ہو تم؟ دنین کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ سکندر اس کا بازو پکڑ کر کھڑا تھا۔ اچھا گہرا کٹ تھا۔ چاچو، وہ پتہ نہیں سو رہی ہے شاید، اس کا دروازہ بجایا تھا میں نے۔ سدرا، جاؤ اٹھاؤ، دانی کو کہو آ کر دیکھے، پٹی کرے یا پھر ہاسپٹل لے کر چلیں اگر زیادہ کٹ ہے تو۔ زرداد نے سب کو کہا تھا کہ وہ گر گیا تھا شیشے چلتے چلتے شیشے کے میز پر نیچے پڑے رگ میں پھنس گئے۔ دنین اس کے بالکل سامنے فرسٹ ایڈ باکس لے کر کھڑی تھی۔ دنین، پٹی کرو اس کی۔ زرداد، بیٹھو ادھر۔ انہوں نے زرداد کو بیڈ پر بٹھایا تھا۔ دنین پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو روئی سے صاف کر رہی تھی۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خود ہی پہلے زخم دیتی ہو اور پھر خود ہی مرہم رکھتی ہو، بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ دنین کا چہرہ کرب سے پہلے زرد ہوا، پھر اذیت اور غصے سے لال۔ اس نے روئی کو زور سے اس کے زخم پر رکھا۔ ایک دم زرداد تھوڑا سا اوپر ہوا اور پھر مسکراہٹ دبائی۔ وہ اب نظریں جھکائے پٹی اس کے بازو کے گرد گھما رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا یہ کینچی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں گھسا دے۔ دنین نے اس کی اپنے اوپر گڑتی ہوئی نظروں سے جھنجھلا کر سوچا۔ وہ جان بوجھ کر زور زور سے پٹی گھما رہی تھی تاکہ اس کی توجہ اس پر سے ہٹ جائے اور اپنے درد کی طرف ہو جائے، پر وہ تو ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو اسے۔ پتہ نہیں کس مٹی سے بنا تھا۔ دل تو چاہ رہا ہوگا یہ کینچی میری آنکھوں میں گھسا دو۔ زرداد نے دھیرے سے پھر سرگوشی کی، جبکہ اس کے ہونٹ ہنسی کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دنین نے اضافی پٹی کاٹ کر کینچی ایک طرف رکھ دی۔ میرے دل نے کچھ بھی چاہنا چھوڑ دیا ہے، دنین نے سرگوشی میں سخت لہجے سے کہا اور چیزیں سمیٹتی وہاں سے اٹھ گئی۔ زرداد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ کیسی ہو؟ سگریٹ کو منہ سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے فون کو کان سے لگا کر وہ بولا تھا، نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا، عجیب کوئی بدتمیز انسان ہو تم۔ منال کی خفا سی آواز فون سے ابھری۔ ایسا ہی ہوں میں، مجھے دنین کا نمبر سینڈ کرنا ذرا۔
سگریٹ کے دھوئیں کو ہوا میں خارج کرتے ہوئے کہا، ہائے تمہارے پاس اس کا نمبر ہی نہیں ہے؟ منال کو حیرانی ہو رہی تھی۔ ہاں نہیں تھا، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ کان کے پیچھے خارج کی۔ اس نے اپنے دل کو بہت سمجھایا تھا، لیکن اسے کچھ سے پل چین نہیں تھا۔ اسے کراچی آئے 3 دن ہو چکے تھے اور وہ ایسے ذہن پر سوار ہوئی تھی کہ بس اچھا میں بھیجتی ہوں تمہیں، اور میری طرف کیوں نہیں آئے تم؟ وہ اب خفا دکھائی دے رہی تھیں۔ اب تو حیدرآباد چکر لگاتے رہیں گے، آؤں گا اگلی دفعہ۔ سگریٹ پھینک کر وہ ٹیرس سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیوں، کیا ابا بات کرنا شروع ہو گئے تو ہو تم سے؟ منال کی تشویش والی آواز ابھری تھی۔ نہیں جی، ہم دونوں کے مزاج ایک جیسے ہیں، یہ شکر ہے اب گھر گھسنے دیتے ہیں مجھے۔ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اچھا تم فکر نہ کرو، مان جائیں گے آہستہ آہستہ، منال نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ اچھا چلو اب کیا سر کھا رہی ہو؟ دنین کا نمبر سینڈ کرو، کام ہے اس سے مجھے۔ جاہل ہی رہنا، بنے پھرتے ہو سپر اسٹار۔ اچھا وہ کچھ اور فرینڈز ہیں، ان کو بھی ملنا تم سے، التجا والے انداز میں منال نے کہا۔ او یار بہت سر کھاتی ہو، اچھا چلو بائے۔ وہ اب واقعی چڑ گیا تھا۔ اچھا دفعہ ہو، بائے۔ منال نے خفکی سے کال کاٹ دی تھی۔ منال کا میسج اسکرین پر چمک رہا تھا۔ زرداد نے دھڑکتے دل کے ساتھ میسج کو کھولا تھا۔ وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی جب فون کی رنگ سنائی دی۔ ایک دفعہ تو فون بج کے بند ہو گیا، اب دوسری دفعہ بج رہا تھا۔ وہ جب جائے نماز سمیٹ رہی تھی، آگے بڑھ کر اس نے فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ ہیلو، دنین کی مدھم آواز ابھری تھی۔ زرداد کے دل کو جیسے تسکین ملی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہیلو جی کون؟ پھر سے بڑے پریم سے بولی تھی۔ نمبر اگر اس کے پاس دنین کا نہیں تھا تو نمبر دنین کے پاس اس کا بھی نہیں تھا۔ دنین، بھاری چاہت کے خمار میں رندی ہوئی آواز میں زرداد نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ اس کی آواز کو کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ دنین نے فوراً کال کاٹ دی تھی۔ آخر کو یہ اب کیا چاہتا ہے؟ دنین کو اس کی محبت پر ایک پل کو بھی یقین نہیں آیا تھا، بلکہ زرداد کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے اس کے سارے پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے راتوں کو اٹھ کر اس نے بددعائیں مانگی تھیں، جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں خود گر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پل پل اذیت کو سہتی رہی۔ آج وہ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی جھوٹی روز روز بدلتی محبت پر یقین کر لے۔ دنین سکندر اب کوئی کچی عمر کی وہ بے وقوف دنین نہیں تھی جو اس کی اوچھی باتوں میں آ کر پھر سے اس کا شکار ہو جاتی۔ اور جو شخص ہر خوبصورت چیز کا دیوانہ ہو، اسے بھلا میرے جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی سے محبت ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ وہ ساکت بیڈ پر بیٹھی سوچے جا رہی تھی۔ فون کتنی بار پھر سے بج چکا تھا۔ اس نے فون اٹھایا یا کال کاٹی اور اس نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈال کے فون کو ایک طرف بیڈ پر اچھال دیا۔ بار بار فون لگا کر پاگل ہو گیا تھا، وہ فون اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ پھر کچھ ذہن میں آتے ہی دوسرے نمبر سے کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر اس کی آواز ابھری تھی۔ دنین پلیز کال مت کاٹنا، تمہیں چاچو کی قسم۔ بڑی تیزی سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، اس سے پہلے کہ وہ پھر کال کاٹ دیتی۔ اس نے کال نہیں کاٹی تھی، پر دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ دنین میری بات سنو، اب وہ بول رہا تھا۔ مجھے خود نہیں پتہ یہ کیسے ہو گیا، پر مجھے یار وہ جھنجھلا کر بولا، دنین مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ بڑی ہی ہمت ہاری ہوئی آواز تھی۔ دیکھو مجھے پتہ ہے تم بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، اب بھی کرتی ہو، بس تمہارا دل صاف نہیں ہو پا رہا میری طرف سے۔ وہ ٹیرس پر ٹہل رہا تھا۔ دیکھو میں سب سنبھال لوں گا، میں سب کو راضی کروں گا، 3 انگلیوں کو جوڑ کر اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ میں تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ دنین میری محبت پر اعتبار کرو، مجھے بس ایک چانس اور دے کر دیکھو۔ اس نے آسمان کی طرف ایسے دیکھا جسے التجا خدا سے بھی ہو۔ کچھ تو بولو دنین۔ دنین، ہیلو۔ کال تو نہیں کٹی تھی۔ وہ کبھی فون کو کان سے ہٹا کر دیکھ رہا تھا تو کبھی کان سے لگا کر ہیلو کہہ رہا تھا۔ فون بیڈ پر پڑا تھا اور دنین بیڈ پر کروٹ لیے سوئی پڑی تھی۔ جی تو یاد آ ہی گئی میری۔ نرمل نے ہینڈ بیگ سامنے پڑے میز پر رکھا۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی، لیکن چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ زرداد کی فون کالز نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا وہ نمبر بدل کر اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی پیغامات، پہلے کچھ آرڈر کر لے، بہت بھوک لگی ہے، یار میری جاب اپنے والے ہاسپٹل میں کراؤ پلیز، میں تو تنگ آ گئی ہوں قسم سے۔ وہ ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولے جا رہی تھی۔ پھر اچانک دنین کے پریشان چہرے کو نوٹس کیا اس نے۔ تمہیں کیا ہوا، خیریت ہے؟ اس نے میز پر رکھے دنین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ خیریت ہے، بس ایک کام کر دو گی میرا؟ دنین نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر پرسوچ انداز میں نرمل کی طرف دیکھا۔
بولو۔ وہ بغور دنین کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تم زین سے کہو میرے گھر رشتہ بھیجے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ نربل کی باتیں کھل گئیں، آنکھوں میں شرارتی تو یہ بات ہے جناب، زین کی تو لاٹری نکل آئی۔ تم فکر نہ کرو میری شہزادی، سب مجھ پہ چھوڑ دو، وہ اپنے مخصوص شوق پن میں کہہ رہی تھی۔ زرداد ایک تو تمہاری کچھ سمجھ نہ آئی ہمیں، تم کیا چیز ہو؟ اشتعال نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے زرداد کی طرف دیکھا۔ کیا ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ خود اس سے بھی زیادہ پریشان حال لگ رہا تھا۔ زری دنین کی منگنی ہے آج شام کو، اور تم یہاں کھڑے ہو کر مجھ سے کہہ رہے ہو چلو اس سے میرے رشتے کی بات کرو۔ تمہارے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں ہے؟ اشتعال ماتھے پر 100 بل ڈالے اس پر چیخ رہی تھی۔ اور وہ جس سے تمہاری بات پکی ہوئی ہے نیسا، اس کا کیا؟ ہاں بولو۔ اشتعال کا نیچے کا جھکا چہرہ اوپر کو اٹھا کر بولی۔ بھاڑ میں جائے وہ میری طرف سے، وہ دھاڑنے کے سے انداز میں بولا تھا، آنکھوں میں لالی تھی۔ وہ بہت سی شب کی بیزاری کا واضح ثبوت تھی۔ تم یوں ہی فضول میں بحث کرتی رہو گی اور ادھر اس کی منگنی ہو جائے گی۔ زرداد کو اب غصہ آ رہا تھا۔ آج سکندر کے فون پر اس سے اس بات کا پتہ لگا تھا کہ دنین کا رشتہ آیا تھا اور دنین کی ہی مرضی شامل تھی۔ آج ان کی منگنی ہو رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ تم پاگل مت بنو، اشتعال نے آواز کو دھیما کر کے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں کرتی ہو اسے پسند، مجھے پتہ ہے۔ تم مجھے بتاؤ تم نے میرا ساتھ دینا ہے یا نہیں؟ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زری کیا چیز ہو تم، جینے دو سب کو ان کے حال میں۔ جب بھی میں تمہاری طرف سے بے فکر ہوتی ہوں ایک نیا تماشا شروع کر دیتے ہو تم۔ پہلے نساء کے لیے ان سب کو اتنی مشکل سے راضی کیا، اور جب اس کے ساتھ بات پکی ہو چکی ہے تو تم کہہ رہے ہو تمہیں اس سے محبت ہی نہیں تھی۔ دانی سے ہے محبت؟ اشتعال نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں سر پر ہاتھ رکھا۔ کل کو تمہیں دانی سے بھی محبت نہیں ہوگی؟ اشتعال کا لہجہ سخت تھا۔ میں جا رہا ہوں، میں خود ہی کر لوں گا۔ تم میں سے کسی نے کبھی میرا ساتھ دیا بھی ہے؟ وہ دھاڑتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ رکو میں چلتی ہوں۔ اچانک آنے والے خیال سے وہ اٹھی اور کمرے کی طرف چل پڑی۔ زرداد نے نساء کی دفعہ ایسے بالکل ریاکٹ نہیں کیا تھا جیسے اب کر رہا تھا۔ اشتعال کو اس کے دل کی سچائی پہ یقین آ رہا تھا۔ وہ رانیہ کی چند چیزیں بیگ میں ڈالتی ہوئی اس کے ساتھ حیدرآباد کے لیے نکل پڑی تھی۔ راستے میں زرداد نے اسے پوری طرح قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سے کہو اپنی محبت سنبھال کر رکھیں۔ ہارون کا غصے سے برا حال تھا۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا میں اس لڑکے کی بالکل ضمانت نہیں دیتا، خبیث ہے یہ پورا۔ وہ سکندر کی طرف منہ کر کے بول رہے تھے۔ ان کو غصے میں سانس چڑھا تھا۔ اشتعال کو آگے کر کے وہ خود اوپر چلا گیا تھا۔ سکندر خاموشی سے پرسوچ انداز میں بیٹھے تھے۔ اب کیا ہم اپنے خاندان کا تماشا بنا لیں اس خبیث کے لیے؟ سب ہکا بکا کھڑے تھے زرداد کی اس فرمائش پر۔ ہارون کا بول بول کر برا حال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سر توڑ دیں زرداد کا۔ دنین پارلر گئی ہوئی تھی۔ بھائی صاحب 1 منٹ آپ بیٹھیں۔ سکندر نے ہارون کو صوفے پر کندھا پکڑ کر بٹھایا تھا۔ زرداد نے جو بھی کہا تھا اس پر سوچا جا سکتا ہے، اتنی بھی کوئی غلط بات نہیں کی اس نے۔ سکندر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی انہیں رتی بھر بھی زرداد پر غصہ نہیں آیا تھا۔ زین باہر کا لڑکا ہے جو بھی ہے، دل میں ایک ڈر ہے اسے بیٹی دیتے ہوئے۔ اگر زرداد نے دنین کی شادی ہو جاتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے۔ ہارون اب سکندر کی بات تھوڑا تحمل سے سن رہے تھے، اور وہ نیلم کا کزن جو اتنے مان سے رشتہ لے کر گیا، وہ سمرا ہرگز اس بات سے خوش نہیں تھی۔ ماتھے پر 100 بل ڈال کر بولی۔ اماں وہ کہہ رہا ہے اتنا عرصہ ہو گیا اس کی نساء سے بات نہیں ہوئی، انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، اور اس کا تو اس سے تب ہی من کھٹا ہو گیا تھا جب وہ اسے برے حال میں چھوڑ کر چلتی تھیں۔ اشتعال سب کو قائل کر رہی تھی۔ شاہزر تم دنین کو پارلر سے لے کر آؤ، میں اس سے بات کروں گا تب ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ ہارون نے 2 ٹوک بات کر کے سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ تو پھر بات ہی نہیں بنتی، بچی خود کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں کر سکتی کسی بھی صورت میں زرداد سے شادی۔ دنین ہلکے سے پیچ پنک رنگ کے سوٹ میں سلیقے سے کیے ہوئے میک اپ اور جویلری زیب تن کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سر جھکا کر وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا ضبط سے۔ دل کر رہا تھا منہ نوچ لے زرداد کا۔ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ سکندر دنین کے سر پر ہاتھ رکھ کے سر پر کھڑے کہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھی تھی اور سکندر کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سکندر نے دنین کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو بیٹا میں جو بھی کہوں گا اسے سمجھنا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں ٹھہر کر بات کی۔ زرداد مجھے بہت عزیز ہے، بہت ہی پیارا بچہ ہے، دل کا بہت اچھا ہے۔
ہاں کچھ غلطیاں پہلے جوانی میں کرتا رہا ہے، پر اب ایک سلجھا ہوا، پڑھا لکھا اور ہر لحاظ سے تمہارے مستقبل کے روشن ہونے کی ضمانت دے سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں دل سے کہ تمہاری شادی اس سے ہو۔ سکندر کا ہاتھ ابھی بھی دنین کے سر پر تھا۔ زین اچھا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا وہ اچھا نہیں ہے، پر مجھے عجیب سا ڈر ہے بیٹا، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولے۔ بیٹی کی ایسی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب تم بولو، تم کیا کہتی ہو؟ میری خواہش جاننے کے بعد وہ سوالیہ نظروں سے دنین کو دیکھ رہے تھے۔ تو فرینڈز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنین کا جواب کیا تھا۔